بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے. میں جانتا ہوں میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما. آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے. پر قرآن کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے. اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. آپ کی زندگی میں جب بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے خون کے رشتے آپ کو تکلیف پہنچائیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سٹڈی کریے. یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی بدل گئی. وہ اپنے باپ سے بچھڑ گئے اور کسی دوسرے ملک میں غلام بنا کر بیچے گئے. پر اللہ کی شان دیکھیے، جس یوسف کو کنویں کی گہرائیوں میں پھینکا گیا تھا اللہ نے اسے ایجپٹ کی سب سے عظیم شخصیت بنا دیا. دنیا میں جب بھی لوگ آپ کے ساتھ برا کریں تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. جن کو لوگ ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ بھی کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں، کسی کا برا نہ کریں، اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہی عطا کر. تو بہتر جانتا ہے میرے دل کا حال، جو میرے دل کو ضروری ہے مجھے وہی عطا کر. اگر تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا تو اس ٹائم صرف تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جایا کرو اور پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ وقت بہت عظیم ہوتا ہے، سحر کا وقت. اور ایک بات بتاؤں، خدا نہ کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. خدا کے ہاں جو گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے نا وہ بہت فاسٹ ہے. آپ تہجد پڑھنا شروع کرو، پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ دنیا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، دین چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، آخرت چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو. حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، جب میرا بندہ رات کی نیند کی حالت میں میرے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹھوری اس کے سینے سے ٹکراتی ہے، گواہ رہنا میں نے اسے وہ سب دے دیا جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. استغفار پڑھنے کے 3 فائدے. کافی لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ریممبر، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں. جب آپ اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. گناہ رزق کو روک لیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کھل جائے تو کثرت سے استغفار پڑھا کریں. اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اللہ سب کا ہے. اللہ اس کا بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اس کا بھی ہے جو نہیں پڑھتا. اللہ اس کا بھی ہے جو پردہ کرتا ہے اور اس کا بھی ہے جو نہیں کرتا. گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کا نہیں ہے. اللہ سب کا ہے. کسی کا کوئی حق نہیں کہ آپ کو یہ کہہ دے کہ کیونکہ تم گنہگار ہو اللہ تمہارا نہیں ہے. اللہ نے واپسی کا دروازہ تب تک کھلا رکھا ہے جب تک آخری سانس ہے.
अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद मत होइएगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप सिर्फ अल्लाह को ही अपने सबसे ज्यादा करीब पाएंगे। एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा था कभी तहज्जुद छूटी? कहने की जिंदगी में एक दफा। कहा वो कैसे जी? कहा मैं उठा तो मेरे सामने एक आदमी लेटा हुआ था, मुझे डर लगा मेरे उठने से ये कहीं उठ ना जाए, इसकी नींद खराब होगी, तो मैं लेट गया, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी। उसकी नींद को खराब ना करूं इसलिए तहज्जुद नहीं पढ़ी। मुसलमान को सुख पहुंचाना इतना बड़ा अमल है। छोटा बनना सीख लो, अल्लाह बड़ा कर देगा। माफ करना सीख लो, अल्लाह इज्जत दे देगा। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और उन बागों के अलावा 2 बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अल्लाह की सबसे प्यारी बात यह है कि अल्लाह सबका है। अल्लाह उसका भी है जो नमाज पढ़ता है और उसका भी है जो नहीं पढ़ता। अल्लाह उसका भी है जो पर्दा करता है और उसका भी है जो नहीं करता। गुनहगार होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपका नहीं है, अल्लाह सबका है। किसी का कोई हक नहीं कि आपको ये कह दे कि क्योंकि तुम गुनहगार हो अल्लाह तुम्हारा नहीं है। अल्लाह ने वापसी का दरवाजा तब तक खुला रखा है जब तक आखिरी सांस है। अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद मत होइएगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप सिर्फ अल्लाह को ही अपने सबसे ज्यादा करीब पाएंगे। इतने ज्यादा अल्लाह से। क्या आपको पता है कि जन्नत में भी एक काबा है? इस दुनिया के काबा के जस्ट ऊपर 7वें आसमान पर जन्नत में इस काबे का एग्जैक्ट रेप्लिका है, जिसका नाम है अलबैत अल मामूर। 70,000 फरिश्ते हर रोज अलबैत अल मामूर का तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ते एक बार भी यहाँ तवाफ कर लें वो वापस लौट कर नहीं आते। अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए कितने ज्यादा फरिश्ते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह से हर चीज के लिए दुआ मांगा करिए। अगर आप परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको एंजाइटी होती है, या आपको कुछ चाहिए, या आपको सुकून की तलाश है, अल्लाह से मांगिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई आपकी मदद करने के लायक नहीं। सिर्फ अल्लाह पे डिपेंडेंट होना सीखिए, किसी और इंसान पर नहीं। अल्लाह आपकी मदद के लिए जरिए पैदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह आपके लिए काफी है। अल्लाह ताला को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ईमान के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद, वो बंदे का सब्र है। किफल एक नौजवान था, रोज़ाना वो रात को बदकारी करता था, शराब और औरत रोज़ाना रात को। एक रात एक लड़की को 60 दीनार में लेकर आया। जब कमरे में आया, दरवाज़ा बंद करके देखा तो वो लड़की रो रही थी। किफल ने कहा क्यों रो रही हो? मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की। उसने कहा किफल मैं इज्जतदार हूँ, भूख ने यहाँ तक पहुँचाया। तो किफल रोने लगा, कहने लगा बहन जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ चली जाए, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बहुत कमीना इंसान। लड़की चली गई। थोड़ी देर के बाद वो मर गया। सुबह हुई, जैसा इस शख्स का किरदार था, ना इसको कोई नहलाने आता ना कोई कंधा देने आता, उस शहंशाह पे कुर्बान। सुबह हुई तो लोगों ने क्या देखा? किफल के दरवाजे पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा नूरानी, अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। ये दुआ रोज मेरे नबी सुबह शाम मांगते थे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी तकदीर पे राजी रहने की तौफीक अता फरमा। हीरा कार्बन है, हीरा कैसे बन गया, डायमंड कैसे बन गया? प्रेशर को सहते 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 अल्लाह ने उसे हीरा बना दिया। अगर तुम हीरा बनना चाहते हो, महबूब बनना चाहते हो, तो गुस्सा पीना सीखो, जबान पे काबू पाना सीखो। अपनी जबान के ऊपर अल्लाह ने 2 दरवाजे लगाए, बंद करना, 32 ताले हैं, इनको बंद करना सीखो अल्लाह के वास्ते। अगर जिंदगियों में खुशी लाना चाहते हो तो बर्दाश्त करना सीखो। अगर उस जिंदगी को बर्बाद करना है तो जबान खोल दो। जिसकी जबान खुल गई उसका दीन गया, जिसकी जबान हाथ में आ गई उसका सारा दीन हाथ में आ गया। हजरत लुकमान का फरमान है, बेटा मैं चुप रहने पे कभी पछताया, मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, मुझे चुप रहने का कभी अफसोस नहीं हुआ, मुझे जब भी अफसोस हुआ अपने बोलने पर ही हुआ है कि ये मैंने क्या कह दिया है।
اللہ سے بہتر دوست انسان کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے دوستی کرنے کا طریقہ صرف ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں, اور وہ جو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے with this conversation, وہ آپ کو کسی بھی اور انسان سے نہیں مل سکتا. آج کل فرینڈشپس میں وہ ڈیپتھ نہیں بچی. ان مائی لونلیسٹ ٹائم میرے پاس خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اللہ ایک ایسا دوست ہے, اللہ ایک ایسا ولی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. آپ کی پرابلم کو جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں وہ اس کی انٹینسٹی کو سمجھتا ہے. اینڈ اس کے بارے میں ایک بہت فیمس کوٹ ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کو زوال ہے. اللہ سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے, محبت کی بھی اور ہر رشتے کی بھی, اور پھر اللہ سب کچھ دکھا کے بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا میرے سوا کوئی ہے تیرا. کچھ ایسے گناہ جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بیک بائٹنگ یعنی غیبت, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. جیلسی, کسی سے جلنا یا حسد کرنا. سلینڈرنگ یعنی تہمت, کسی معصوم پر جھوٹا الزام لگانا. فارچیون ٹیلنگ اینڈ ایسٹرولوجی, فیوچر کی کسی بھی طریقے سے پریڈکشنز کرنا. سویئرنگ, ابیوزنگ اینڈ کرسنگ, گالیاں دینا یا بد دعا دینا. اینڈ لاسٹلی بولینگ, کسی کا مذاق بنانا. کوشش کریں کہ آپ ان گناہوں سے بچیں. کچھ ایسے گناہ جو آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. کیا آپ کو بھی اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں اور آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں؟ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو خوشی خوشی اپنی زندگی آپ کی زندگی سے ایکسچینج کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں ان کی زندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں, اور آپ اللہ کی دی ہوئی قسمت پر روتے ہیں جبکہ لوگ آپ کی جیسی قسمت کی تمنا کرتے ہیں. ہماری لائف کبھی بھی 100% اچھی یا بری نہیں ہوتی. کچھ پریشانیوں کے ساتھ کچھ نعمتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ کو شکر کرنے والے بندے اچھے لگتے ہیں. آپ کی قسمت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے. تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے تو صبر رکھیے, اور اس بات پر یقین رکھیے کہ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری تھی. شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے, پر کئی سال بعد جب آپ اپنے زندگی کے اس دور کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ برا وقت ایک لائف لیسن کی طرح نظر آئے گا, اور اس وقت آپ اللہ کو شکریہ ادا کریں گے اس برے وقت سے گزارنے کے لیے, کیونکہ وہ آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. آپ کا لائف پارٹنر اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا ہے. آپ کی روح آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بنائی گئی تھی. آپ کا نکاح جس سے ہونا ہے اس کا نام آپ کے نام کے آگے کئی ہزار سال پہلے لکھا جا چکا ہے. جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ آپ کو مل کر رہے گا. تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین دعائیں مانگا کریے, کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو کر آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتی ہیں.